محمد وآل محمد وعجل فرجهم. والظاهر أن الخفي الممسوح كذلك لمساواته لهما في قرب المنفذ إلى الجوف. ہماری بحث ہو رہی تھی مکروہات صوم کے بارے میں، اور کل جو ایک مکروہ تھا وہ ہم نے آخر میں بیان کیا، وہ یہ تھا کہ عورت اور اسی طرح خنثیٰ کا پانی میں بیٹھنا روزے کی حالت میں مکروہ ہے. آج فرما رہے ہیں کہ یہ جو ظاہر یہ ہے کہ خصی ممسوح یہ بھی خنثیٰ کی ایک قسم ہے، لیکن اس سے مراد ایسا خنثیٰ ہے جو مقطوع الذکر ہو، یعنی جس کو بالکل اعلی تناسل ہو ہی نہ. تو کہتے ہیں کہ یہ بھی ان کے ساتھ ملحق ہوگا ان کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بھی پانی میں بیٹھے تو اس صورت میں اس کا روزہ مکروہ ہو جائے. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ بعد میں ہو گیا ہو کوئی مسئلہ یا جس کی وجہ سے قطع ہو گیا ہو، یا پہلے سے ابتدا سے نہ ہو، دونوں چیزیں ممکن ہیں. کہتے ہیں کہ ہاں خصی کہتے ہیں، ہندی میں بھی اردو میں بھی. لمساواتی لہما کہتے ہیں کہ یہ حکم کیوں لگا، ہمیں ظاہر کیوں کہا کہ اس کے لیے بھی یہی حکم ہے. کہتے ہیں کہ جس طرح عورت کا اور اسی خنثیٰ جو ممسوح نہیں ہے ان کا بھی جو مخرج ہوتا ہے، مخرج وہ پیٹ کے قریب ہی ہوتا ہے. مخرج جہاں سے مثلا یہ چیزیں پیشاب وغیرہ خارج ہو پیٹ کے قریب ہوتا ہے، اسی طرح ان کا بھی جو مخرج ہے وہ پیٹ کے بالکل قریب. امکان ہے کہ اگر پانی میں بیٹھ جائیں تو ممکن ہے کہ پانی جو ہے وہ اندر چلا جائے، لہذا اسی لیے مکروہ قرار دیا گیا ہے. لمساوات الخصی الممسوح لہما للمرأۃ والخنثیٰ. کس چیز میں مساوات ہے؟ فی قرب المنفذ، مخرج میں، کہ مخرج قریب ہوتا ہے، الی الجوف یعنی وہ اس کے اندرونی سے یعنی پیٹ کے قریب ہوتا ہے، اس وجہ سے. وبل الثوب علی الجسد، اسی طرح ہی مکروہ ہے، آسان ہے اسی لیے عبارت پڑھنا تھا. وبل الثوب یعنی کپڑے کو گیلا کر کے جسد پر پہننا، یہ بھی مکروہ ہے. دون بدل الجسد بالماء، لیکن ڈائریکٹ اگر پانی ڈالا جائے جسم پر تو یہ مکروہ نہیں. وجلوس الرجل فیہ، اور اسی طرح ہی اگر کوئی شخص پانی میں بیٹھ جائے یہ بھی مکروہ نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ أَقْوَى تبریدًا، اگرچہ تبرید کے لحاظ سے یہ کبھی یہی کیوں نہ ہو. یعنی یہاں پر دیکھیے ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص کپڑا گیلا کر کے بدن میں ڈالے تو مکروہ. یہ کیوں مکروہ ہے؟ ممکن ہے وہ کہتے ہیں کہ مکروہ اس وجہ سے کہ بدن کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، تو پھر پانی میں بیٹھنے سے اور ڈائریکٹ پانی جو ہے جسم پر جو ہے وہ پانی لگانے سے یا پانی گرانے سے تو زیادہ ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے، لہذا ان کو بدرجائے اولا وہ مکروہ ہونا چاہیے. تو یہاں پر شارح فرماتے ہیں کہ دیکھیں کراہت کی علت تبرید نہیں، کراہت کی علت جو ہم نے کہا ہے کہ گیلا کپڑا کر کے جسم پر رکھے تو یہ تبرید نہیں، تاکہ آپ یہ کہیں کہ اس میں جسم کو اگر گیلا کیا جائے تو اس میں زیادہ تبرید ہے، لہذا اس کو بھی کیا ہونا چاہیے مکروہ. جبکہ کراہت کی علت یہ نہیں ہے. ممکن ہے کہ کراہت کی علت کوئی اور ہو. کون سی؟ احتمال یہ ہے کہ اگر آپ ہمیشہ کپڑا رکھ دیں تو کپڑا جب آپ کا گیلا کپڑا جسم پر ہوگا تو آہستہ آہستہ جسم کے اندر پانی چلتا جائے گا، جبکہ عام پانی میں اگر پانی گرا دیں یا پانی میں بیٹھ کر اٹھ جائے تو اس طرح نہیں ہوتا. دیکھیے دونا وَإِنْ كَانَ أَقْوَى تَبْرِيدًا، اگرچہ یہ جسد کو گیلا کرنا یا جو ہے وہ پانی میں بیٹھنا اگرچہ اقوا ہے کس لحاظ سے؟ تبرید کے لحاظ سے، پھر بھی مکروہ نہیں، کیونکہ مکروہ کی علت تبرید نہیں. والحضر بےہودہ لغو و گفتگو بھی مکروہ ہے روزے کی حالت میں. وہ الکلام، حضر سے مراد کیا ہے؟ وہ الکلام بغیر فائدۃ دینیہ، جس میں کوئی دینی فائدہ نہ ہو. وقضا کذستماعہ، اسی طرح ہی غور کے ساتھ توجہ کے ساتھ اسی بےہودہ کلام کو یا جس میں دینی فائدہ نہ ہو اس کو سننا. ایک آگا ہوتا ہے سما نہیں، ایک سما یعنی سننا چاہے توجہ ہو یا نہ ہو.
ایک ہوتا ہے استماع یعنی غور کر کے بیہودہ کلام کو روزے کی عادت میں متوجہ ہو کر اگر کوئی سنے یہ بھی مکروہ ہے. بل ینبغی ان یسم سمعہ و بصرہ و جوارحہ آسان سی بات، یعنی سزاوار اس کے لیے یہ کہ کانوں کو بھی، آنکھوں کو بھی اور اس کے جوارح کو بھی روزہ ہونا چاہیے. اللہ بطاعت اللہ، ہاں لیکن کلام کرے تو کس حالت میں؟ خدا تعالیٰ کی اطاعت کے لیے ہو، کوئی دینی فائدے کی بات ہو، مثلا تلاوت القرآن او ذکر، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر خدا کرے او دعا. العاشر، یہ بالکل آسان سی بات. مستحب روزے کون سے ہیں؟ العاشر یستحب من الصوم علی الخصوص اول خمیس. آگا دیکھیے، پہلے ہم نے بیان کیا تھا کہ عمومی طور پر پورے سال کے روزے مستحب ہیں، الا مستثنی عیدین کا روزہ وغیرہ جو ان کو استثناء کر کے عاشورہ کا روزہ مکروہ، باقی پورے سال کے روزے کیا ہیں؟ لیکن ان میں خصوصی طور پر جن کا ذکر آیا ہے وہ یہ روزے، اسی لیے کہا کہ علی الخصوص یستحب من الصوم علی الخصوص. عمومی لحاظ سے دیکھے جائیں تو پورے سال کے روزے مستحب ہیں، لیکن خصوصی اول خمیس من الشہر، یعنی مہینے کی جو پہلی خمیس جمعرات، جس کو سندھی میں خمیس ہی کہتے ہیں، جمعرات اردو میں جمعرات، مہینے کی ہر مہینے کی پہلی جمعرات و آخر خمیس منہ، اور ہر جو وہ مہینے کی آخر جمعرات و اول اربع من العشر الاوسط. اگر جو ہے وہ مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو درمیانی جو عشرہ ہے اس کے جو پہلا بدھ ہے اس میں بھی یہ جو ہے وہ روزہ رکھنا مستحب، پہلا بدھ. و اول اربع یعنی پہلی بدھ من العشر الاوسط، درمیانی والا جو اس کا عشرہ ہے اسی کی. والمواظبۃ علیہا، ان پر مواظبت کرنا، یعنی کیا؟ مہینے کی پہلی خمیس کو، مہینے کی آخری خمیس کو، عشر وسطیٰ کے پہلی بدھ کو روزہ رکھنا، ان پر مواظبت کرنا ہمیشہ، یعنی یہ کام انجام دینا. تعدل صوم دہر، یہ برابر ہو جائے گا پورے زندگی کے روزوں کے برابر ہو جائے گا. کیسے آگا؟ کیونکہ ایک جو روزہ، ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر. تو اس نے مہینے میں کتنے روزے رکھے؟ 3 ہر سال رکھتا آئے گا تو پوری زندگی کے. وَتَذْهَبُ بِوَحْرِ الصَّدْرِ وَهُوَ وَسْوَسَتُهُ، اور اس کی وجہ سے جو دلوں کا وسوسہ اور ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. وَتَذْهَبُ، اسی روزے رکھنے کی وجہ سے. وَتَذْهَبُ بِوَحْرِ الصَّدْرِ، وَحْرِ صدر سے کیا مراد ہے؟ وَهُوَ وَسْوَسَتُهُ. وَيَخْتَصُّ بِاسْتِحْبَابِ قَضَائِهَا لِمَنْ فَاتَتْهُ فَإِنْ قَضَاهَا فِي مِثْلِهَا أَحْرَزَ فَضِيلَةً. کہتے ہیں کہ مستحب یعنی دوسرے جو مستحب روزے ان کی قضا نہیں ہوتی، استحباب فقط ان کے ساتھ ہی خاص ہے. یعنی اگر کوئی پہلی جمعرات کو نہیں رکھ سکتا اور اسی طرح یا آخری جمعرات کو نہیں رکھ سکا، یا وسط جو عشرہ وسطی ہے اس کی پہلی بدھ کو نہیں رکھ سکا تو اس کی قضا کرے، اگلے بدھ کو قضا کرے، اگلے جمعرات کو قضا کرے تو وہی ثواب مل جائے گا. وَيَخْتَصُّ بِاسْتِحْبَابِ قَضَائِهَا، خاص ہے کیا کہ ان کی قضا کا استحباب کس کے لیے؟ لمن فاتتہ، جس شخص نے اس کو فوت کر دیا. فإن قضاها فی مثلها، اگر ان کو قضا کرے ان کے مثل، یعنی بدھ کا روزہ جو قضا کیا بدھ کے دن ہی رکھے. احرز فضیلتہما، تو وہ پالے گا ان کی فضیلت، یعنی جمعرات والے روزوں کی بھی فضیلت پالے گا اور اسی طرح بدھ والا روزہ جو ہے اس کی بھی فضیلت پالے. وأیام البیض بحذف الموصوف ایام اللیالی البیض وہی الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. دیکھیں آگا، ایام البیض کہتے ہیں کہ حقیقت میں دیکھا جائے تو یہاں پر یہ جو ہے وہ موصوف ہے کہ حذف ہے. وہ کون سا؟ یعنی ایام اللیالی البیض، یعنی ایسی جو ہے وہ راتوں کے دن جو راتیں روشن ہوتی ہیں. موصوف کو حذف کیا گیا، کون سا موصوف تھا؟ وہ لیالی، راتیں. بیض اس کے لیے صفت تھی، ابھی موصوف کو حذف کر کے صفت کو اسی جگہ پہ رکھا. اچھا، بیض کیوں کہا جاتا ہے اس بنا پر؟ کہتے ہیں کہ بیض کہتے ہیں یہاں پر جو وہ 13ویں 14ویں اور 15ویں رات کو بیض کہتے ہیں. کیوں بیض کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ چاند کی روشنی کی وجہ سے وہ روشن اور منور ہوتی ہے، اسی لیے ان کو بیض کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ دوسری اس کی معنی یہ ہے کہ یہ روایت پڑھتے ہیں، یعنی ایک بیض کس وجہ سے؟ وہ اسی وجہ سے کیونکہ یہ ایسی راتوں کے دن ہوتے ہیں جو راتیں روشن ہوتی ہیں چاند کی روشنی کی وجہ. تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟
ایام البیض سے پہلے موصوف ایک مقدر ماننا پڑے گا، یعنی ایام اللیالی البیض رکھنا پڑے گا، جبکہ دوسری بیض کی جو توجیہ ہے وہاں پر کسی چیز کے مقدر ماننے کی ضرورت ہے، وہ بیض کی جو توجیہ اور معنی بیان کی گئی ہے وہ ایک روایت ہے جو پڑھتے ہیں اسی میں۔ وہ ایام البیض اور ایام بیض کے روزے بحذف الموصوف، یہاں پر موصوف جو ہے وہ حذف ہے، کون سا؟ ایام اللیالی، لیالی موصوف ہے، بیض کیا ہے اس کی صفت، ابھی موصوف کو حذف کر کے صفت کو، موصوف کو یہاں پر حذف کر لیا ہے اور صفت کو یہاں پر رکھا گیا۔ وہی ثالث و ایام بیض کون سے؟ وہ ثالث اشر، رابع اشر، خامس اشر من کل شہر، سمیت بذالک، بیض کو کیوں بیض کہا گیا؟ سمیت بذالک لبیاض لیالیہا جمعہ بضوء القمر، اس وجہ سے ان کا نام جو بیض رکھا گیا ہے کہ ان کی راتیں تمام، جمعہ یعنی تمام کی تمام، تینوں راتیں پوری کی پوری روشن ہوتی ہیں، کس وجہ سے؟ بضوء القمر۔ ھذا بحسب اللغت، لغت میں یہ، لغت والوں سے اگر پوچھیں کہ ان کو بیض کیوں کہتے ہیں 13ویں 14ویں اور 15ویں رات کو، تو وہ یہ بیان فرماتے ہیں کیونکہ چاند کی روشنی کی وجہ سے یہ جو راتیں پوری روشن ہیں۔ اچھا، روایت میں بیض کی کیا معنی بیان کی گئی ہے، ان راتوں کو بیض کیوں کہا گیا ہے؟ وہ یہ روی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آدم علیہ السلام لما اصابته الخطیہ، جب حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے وہ ان سے ترک اولا ہوا، اس ود لون ہو، تو لون جو ہے وہ اس ود سوتا ہو گیا، فَأُلْهِمَ صَوْمَ هَذِهِ الْأَيَامِ، تو ان کو الہام کیا گیا کہ آپ جو ہے وہ یہ روزے رکھیں، یہ روزے، یہ تینوں روزے آپ رکھیں۔ فَبْيَضَّ بِكُلِّ يَوْمٍ ثُلُثُهُ، جس طرح حضرت آدم نے پہلا روزہ رکھا تو اگر 3 حصے جسم کے کیے جائیں تو ایک حصہ پہلے روزے رکھنے کی وجہ سے سفید ہو گیا، دوسرا روزہ رکھا تو 2 حصے سفید ہو گئے، تیسرا روزہ رکھا تو پورے کے پورے سفید ہو گئے۔ اسی وجہ سے ان تینوں کو کیا کہا گیا ہے؟ ایام، تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں وہ جو پہلے آپ مانتے تھے کہ جہاں پر موصوف مقدر ہے وہ ماننے کی ضرورت ہے، وہ تب ہوگی جب ان لیالی البیض کی وہ تعریف کریں کہ یعنی چاند کی وجہ سے روشن ہوئے۔ اگر بیض کی یہ معنی کریں تو پھر ایام البیض یعنی بیض کے دن، بیض کے دن یعنی کیا؟ یعنی وہ دن جس میں حضرت آدم علیہ السلام نے روزے رکھے اور وہ ان کا جو رنگ ہے وہ سفید ہو گیا۔ تو یہاں پر جو عبارت میں موصوف مقدر ماننے کی ضرورت ہے نہیں پڑے گی، کب؟ جب اس کے اسم کی توجیہ روایت کے مطابق کریں۔ فسمیت بیضا لذالک، بس سمیت یعنی ان کو بیض کہا گیا ہے اسی وجہ سے یہ جو حضرت آدم علیہ السلام نے روزے رکھے اور پھر ہر ایک کے بدلے میں ثلث جو ہے وہ سفید ہوتا گیا۔ وعلی ھذا فکلام جار علی ظاہری من غیر حذف، وعلی ھذا، اگر بیض کے اسم کی توجیہ جو ہے وہ روایت کے مطابق کریں تو کلام کس کا؟ مصنف کا کلام ایام البیض جاری ہوگا علی ظاہری، جس طرح ذکر ہے، من غیر حذف کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ ہاں، لغت کے مطابق کریں گے بیض کی تو پھر حذف کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور دوسرا مستحب و مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو عندنا 17 شہر ربیع الاول علی المشہور، ہمارے یہاں مشہور قول کے مطابق جو 17 ربیع الاول کا روزہ، و مبعثہ، اور یوم بعثت یعنی 27 رجب کا روزہ، و یوم الغدیر و تحویل الارض اے بس یا من تحت الکعبہ، اور یوم غدیر، اور اسی طرح دحول الارض یعنی کیا؟ زمین جو ہے وہ کعبہ کے نیچے سے جو پھیلی تھی، وہ کون سا دن ہے؟ وہ الخامس والعشرون من الذی القعدہ، 25 ذی القعدہ کا، وعرفۃ لمن لا یضعفہ عن الدعاء، اگر دیکھیے کہ یوم عرفہ کے دن روزہ بھی مستحب ہے، لیکن اس شخص کے لیے جو نویں کے دن اگر ارادہ رکھتا ہے دعا کا تو روزہ رکھنا اس کو دعا میں سستی کا باعث نہ بنا دے۔ اگر نویں کے دن وہ اسی روزے یعنی اس کا قصد بھی ہے کہ کل دعا پڑھوں گا اور روزے کی وجہ سے اس میں سستی ہو جائے، دعا کو کمیت یا کیفیت کے لحاظ سے صحیح نہ پڑھ سکے، تو پھر روزہ اس کے لیے مستحب ہے۔ ہاں، لیکن اگر ایسا شخص جس کا قصد ہی نہیں کل جو ہے وہ دعا پڑھنے کا، تو اس کے لیے ہر صورت میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ وعرفہ یعنی عرفہ کے دن کا روزہ، لمن لا یضعفہ عن الدعاء، ایسے شخص کے لیے جس کو یہ روزہ ضعیف نہ کرتا اور دعا سے، الذی، کون سا وہ شخص؟ الذی هو عازم علیہ، جو دعا کا قصد رکھتا ہو، فی ذالک الیوم،
اس کو دعا سے جو ہے وہ ضعیف نہ کرے. کس لحاظ سے؟ کمیت کے لحاظ سے. یہاں وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ الدُّعَاءَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّوْمِ. یہ ہوتا ہے کہ اس دن جو دعا ہے وہ صوم سے متحقق الہلال. ہاں وہ کب؟ دیکھیں نویں کا روزہ مستحب ہے. ایک شرط اور بھی ہے. وہ کب؟ جب ہلال آپ کے لیے یقینی طور پر پہلی ذی الحج ثابت ہو چکی ہے. یقینی طور پر. اگر پہلی ذی الحج ثابت یقینی طور پر نہیں بلکہ کیا ہو؟ اشتباہ. یعنی یہ پہلی جو ہوئی تھی پتہ نہیں 30 تھی یا پہلی تھی, تو اس صورت میں احتیاط یہ ہے کہ نویں کا روزہ آپ یوم عرفہ کا روزہ نہ رکھیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ممکن ہے کہ کیا ہو یہ 10واں روزہ. 10ویں روزے کی حالت میں پھر کیا ہوگا؟ عید کے دن روزہ ہو جائے گا جو حرام ہے. فلو حصل فی اول ہی التباس. کہتے ہیں کہ اگر اول ہلال میں التباس شک اور شبہ ہو لغیم یعنی ابر آلودہ ہونے کی وجہ سے موسم مثلا یہ بادل وغیرہ ہو اور غیر ہی یا جو ہے وہ کوئی اندھیرا وغیرہ ہو جس کی وجہ سے صحیح طور پر چاند متحقق نہ ہو سکا ہو کرے یا سوم ہو, تو یہ نویں ذی الحج کا روزہ رکھنا کیا ہوگا؟ اللہ یکافی سوم العید, تاکہ سوم عید میں یہ جو روزہ ہے عید کے دن جو ہے واقع نہ ہو جائے. اور عید کے دن روزہ جو ہے وہ مکروہ ہوتا ہے. والمباہلۃ والخمیس والجمعۃ فی کل مباہلے کا روزہ اور یوم جمعرات اور جمعہ کے دن ہر ہفتے یہ مستحب ہیں. وستۃ ایام بعد عید الفطر. عید الفطر کے بعد 6 دن بغیر فصل متوالیہ فاصلے کے بغیر مسلسل 6 روزے رکھنا مستحب. فمن صام ما شہر رمضان عدلت صیام سنہ. ہاں اگر وہ یہ 6 روزے رکھے اور رمضان المبارک کے پورے بھی روزے رکھے تو اس نے ایسا کیا جیسے 1 سال کے روزے رکھے. کیوں؟ وہ بھی آ رہا ہے وفی الخبر ان المواظبۃ علیہا تعدل صوم الدہر. کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس شخص اسی عمل پر مواظبت کرے یعنی ہر سال اس طرح کرتا ہے تو جس طرح اس نے پورے زندگی روزے رکھی. کوئی ایک دن بھی نہ رہا جس میں اس نے روزہ نہ رکھا. وَأُلِّلَ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ. بعض اخبار میں اس کی علت بیان کی گئی ہے کہ اگر سال میں اس طرح روزے رکھے تو یہ سال کے ہو جائیں گے, اور ہر سال اس طرح کرتا ہے تو پوری زندگی اس نے ایسا کہ جیسے روزوں میں گزارا. کیوں؟ بِأَنَّ صَدَقَةَ بِعَشَرِ أَمْثَالِ. جو بھی نیکی ہوتی ہے وہ 10 کے برابر. فَيَكُونُ رمضان بِعَشَرَةِ شَهْرٍ. تو رمضان مبارک 1 مہینہ کتنے مہینوں کے برابر ہو جائے گا؟ 10. اور 6 روزے کتنوں کے برابر ہو جائیں گے؟ 60 روزے کے. 60 روزے یعنی 2 مہینے. 10 اور 2 مہینے پورا سال. وَالسَّنَةُ بِالشَّهْرٍ. اور اچھا فَيَكُونُ رمضان بِعَشَرَةِ شَهْرٍ. رمضان جو ہوگا وہ 10 مہینوں کے برابر, اور سال جو وَالسَّنَةُ وَسِتَّةُ بِالشَّهْرٍ. اور وہ 6 جو دن ہیں وہ کتنے مہینوں کے برابر ہو جائیں گے؟ پورا سال ہو گیا. وَذَلِكَ تَمَامُ السَّنَةِ فَدَوَامُ فِعْلِهَا كَذَلِكَ يَعْدِلُ دَهْرَ الصَّائِمِ. ایسا اگر اسی طرح مواظبت کرے جیسے اس نے پوری زندگی روزے رکھے. والتعلیل. یہ جو کہتے ہیں کہ تعلیل جو انہوں نے بیان کی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ متواتر رکھنا ضروری نہیں. 6 دن مسلسل رکھے سے اس کی تعلیم کیا بیان کی کہ ہر روزہ کتنے روزوں کے برابر؟ 10 کے. چاہے فاصلے کے بغیر رکھے یا فاصلہ دیکھ کر رکھے 10 کے برابر ہوگا, کیونکہ اس نے کہا کہ ہر نیکی 10 کے برابر. اگر یہ روزہ رکھ لیتا ہے جس وقت بھی رکھے تو 10 روزوں کے چاہے فاصلے کے ساتھ رکھے یا نہ رکھے. والتعلیل. یہ جو علت بیان کی گئی ہے, یہ جو اوپر تعلیل بیان کی گئی کیسے پورے سال کے روزے ہوتے ہیں. وَإِنْ اقْتَضَىٰ عَدَمَ الْفَرْقِ بَيْنَ فِعْلِهَا مُتَوَالِيَةً وَمُتَفَرِّقَةً بَعْدَهُ بِغَيْرِ مُفَصِّلٍ وَمُتَأَخِّرَةً. کہتے ہیں کہ تعلیل تقاضا یہ کرتی ہے کہ ان روزوں کا جو فعل ہے اس میں فرق نہیں. متوالیتاً مسلسل رکھے, متفرقاً یعنی بعد کس کے؟ رمضان. بغیر فصل فاصلے کے بغیر رکھے, و متأخرتاً یہاں اس سے مؤخر کر دے اس کے بعد نہ رکھے. یعنی 3-4 صورتیں یہاں پر بنائی ہیں. متوالیتاً و متفرقتاً بعدہ. رمضان المبارک کے بعد رکھے لیکن ایک مرتبہ مسلسل, دوسری مرتبہ جو ہے وہ فاصل. بغیر فاصل و متأخر. اسی طرح فاصلے کے بغیر ہو لیکن رمضان المبارک کے بعد ہی روزے رکھے. کوئی اس میں کہتے ہیں کہ حرج نہیں. اللہ ان ہاں بغیر فاصلے وہ متوالیتاً کی جو ہے وہ وصف بیان کر رہے ہیں. جی آگا دیکھیے
ایک مرتبہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے فوراً بعد شروع کرتا ہے، رمضان المبارک کے فوراً بعد، یعنی جیسے ہی رمضان المبارک عید ختم ہو گئی تو 6 مسلسل روزے رکھے، ٹھیک۔ دوسری مرتبہ رمضان المبارک کے فوراً بعد شروع کرتا ہے لیکن مسلسل نہیں رکھتا، مثلا 2 شوال کو رکھا، پھر 3 شوال کا روزہ نہیں رکھا، 4 شوال کا روزہ رکھا، پھر جو ہے وہ 5 شوال کا روزہ نہیں رکھا۔ یہ دیکھیے یہاں پر ہوگا متوالیتاً و متفرقتاً بعدہ بغیر، رمضان کے بعد فوراً روزے شروع کیے، ایک مرتبہ مسلسل ہی رکھ دیے 6 کے 6 روزے، رمضان المبارک کے فوراً بعد شروع کیے، یعنی 2 شوال کو روزہ رکھا لیکن متفرقتاً، ٹھیک، وہ متأخرتاً، یہاں کیا کیا عید الفطر کے بعد فوراً نہیں رکھے، مثلا 15 دن گزرنے کے بعد رکھے، اس میں بھی دونوں صورتیں آئیں گی، کیا 15 دن کے بعد رکھیں، کیسے، متوالیتاً، 15 دن کے بعد 16ویں 17ویں 18ویں 19 20 21 تک رکھ لیے، یا متفرقتاً 15 دن کے بعد شروع کیے لیکن متفرق، 16ویں کا روزہ رکھا پھر 2 دن روزہ نہیں رکھا، پھر 18واں روزہ رکھا پھر 21واں نہیں رکھا، اسی طرح اس کی تطبیق ہوتی ہے۔ الا ان فی بعض الاخبار اعتبار القید فیکون فضیلۃ زائدۃ علی القدر، حال کہتے ہیں کہ تعلیل کو، علت کو دیکھا جائے تو ثواب میں برابری، جس بھی شخص روزہ رکھے رمضان کے فوراً بعد رکھے متوالی اور متفرق، یا رمضان کے فوراً بعد نہ رکھے بلکہ تھوڑا سا فاصلہ دے کر پھر خود روزوں میں فاصلہ دے یا فاصلہ نہ دے، لیکن بعض اخبار میں اس قید کو معتبر قرار دیا، روایات میں یہ آیا، تعلیل کو دیکھا جائے تو قید کی ضرورت ہے، لیکن روایات ہمارے پاس جو کرتی ہیں کہ آپ رمضان المبارک کے فوراً بعد اور مسلسل، فیکون فضیلۃ زائدۃ علی القدر، یعنی جو مقدار پہلے ایک ثواب کی ہے اگر اس طرح آپ رکھیں گے تو ایک اور بھی آپ کو ثواب مل جائے گا۔ وہ ہوا یہ جو کہا گیا، قید لائی گئی ہے کہ آپ مسلسل رکھیں رمضان کے بعد، اما تخفیف للتن، یاد اس وجہ سے کہ جو صائم ہے وہ پہلے تمرین کر چکا ہے، ابھی آسان ہے اس کے لیے کہ 6 دن رمضان المبارک کے بعد مسلسل روزے رکھ، او اودن الی العبادہ لرغبہ، یا یہ اس لیے کہ صائم جو ہے رغبت رکھتا ہے بہت روزوں میں، کہ ابھی بھی وہ روزوں کے لیے تیار ہے کہ اگر مسلسل روزے ابھی بھی واجب ہو جائیں تو وہ رکھ سکتا ہے، او اودن الی العبادہ، یا لوٹنا ہے صائم کا کس کی طرف ہے، عبادت ہے، لرغبت و دفع احتمال الصام، یعنی کوئی یہ محسوس نہ کرے کہ یہ صائم ابھی سست ہو گیا ہے، نہیں، بلکہ اس کو دفع کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ اس میں ابھی بھی رغبت موجود ہے۔ وأول ذي الحجة وهو مولد إبراهيم خليل الله علیہ السلام وباقی العشر غیر المستثنى، اسی طرح ذی الحج کا ذی الحج مہینے کا پہلا روزہ وہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، اسی طرح ہی یعنی مستثنا روزوں کے علاوہ ذی الحج کے پہلا عشرہ جو ہے وہ پورا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ مستثنا وہ کون سا، عید کا دن ہے۔ وجب رجب کلہ و شعبان، رجب کلہ و شعبان کلہ، محمد وعلى